السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی اپنے پروگرام معارف اسلام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں آج کے پروگرام ایک شعر سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین کرام، حسب معمول ہمارے پروگرام میں موجود جناب حضرت نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے ہم آج کے سوالات جو لے کر اس پروگرام میں ہم حاضر ہوئے ہیں ان کے گوش گزار کریں گے اور ان کی معلومات اور علم سے استفادہ حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ حضور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہاں سوال موجود ہیں، تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں حضور۔ بالکل شروع۔ حضور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی جی تو آپ اس وقت پھر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، 40 دن غار حرا میں گزارتے، صحیح۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جی ام المومنین جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہیں، اور وہ اس مقام پر آپ کو لیے کھانا لے کر جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ جا چکے ہیں مکہ مدینے، جی تو اور جن لوگوں نے جو ہے اس پہاڑ کا نظارہ کیا ہے، جبل نور، واہ، ہم اس کو جبل نور کہتے ہیں سبحان کیونکہ وہاں اللہ۔ پر پہلی وحی اتری، جی اور غار حرا، صحیح۔ تو اس میں چڑھنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اللہ، آپ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت تھی۔ سبحان ایک تو اللہ، انہوں نے اپنی تمام دولت حضور کے اوپر نثار کر دی، واہ، اور پھر جب حضور اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے جی تو آپ پھر ان کے لیے کھانا لے کر بھی وہاں جاتی تھیں اور اوپر چڑھا کرتی تھیں، سبحان غار اللہ، تک پہنچانا۔ واہ، تو آج ہم چڑھتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اس وقت کیسے چڑھا کرتی ہوں گی۔ اللہ، بہرحال جو ہے وہاں پر جو ہے پہلی جب وحی نازل ہوئی، اقرا بہت بسم ربک الذی خلق، صحیح، تو وہاں سے پھر اس کا وحی کا سلسلہ شروع ہوا، بہت اور اس کے بہتر، بعد ایک کے بعد ایک دوسری جو ہے وحی آتی رہی، جی اور اسی طرح پھر قرآن کا نزول آگے جاری رہا، بہت اللہ بہتر، تعالیٰ کے احکامات آتے رہے اور حضور مسلمانوں تک پہنچاتے رہے۔ سبحان اللہ، بہت بہتر حضور۔ حضور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت کون تھی؟ پہلی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، پہلی وحی نازل ہوئی تو جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے جی تو آپ پسینہ پسینہ تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے سردی سی لگ رہی ہے، صحیح، اور عجیب کیفیت تھی کیونکہ جی اللہ کی وحی کا نزول ہوا تھا۔ بے شک، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بڑا دلاسا دیا اور عرض کی کہ حضور کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، بے شک، آپ تو سبحان غریبوں اللہ، پر رحم کرنے والے ہیں، دوسروں کی واہ، مدد کرنے والے ہیں۔ واہ، آپ کے وہ الفاظ جو ہیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے تسلی بخش تھے۔ سبحان اللہ، اور پھر جب یہ اعلان نبوت کا وقت آیا اور حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب جی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، طیب و طاہرہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر، بہت بہتر۔ حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو مکہ میں کیسے کیسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا؟ جب اسلام کے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا جی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی جو سرکار کی جو ہے آغوش میں پلے بڑھے، جی انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، جی نفل پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھی بات۔ صحیح، پھر جب وہ فارغ ہوئے تو ان سے کہا کہ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر حضور نے جو ہے آپ کو بھی اسلام پیش کیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، بہت بہتر، لیکن یہ تھا کہ چھپ کے تبلیغ اسلام ہو رہی تھی جی اور چھپ کر جو ہے اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے تھے۔
صحیح وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے. صحیح اور پھر یہ ہے کہ جب ان کو لوگوں کو ذریعے کفار تک یہ خبر پہنچی جی کہ ایک نیا دین لے کر وہ آئے ہیں، انہوں نے پھر جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر چکے تھے جی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اللہ اکبر حضرت یاسر کی والدہ جو تھی ان کو شہید کیا، وہ پہلی شہیدہ اللہ ہیں اکبر. اسلام کی. جی ان کے والد کو شہید کیا، پھر دوسرے جو مسلمان تھے ان کو قید و بند کی ثبوتیں برداشت کرنی پڑیں. اللہ اکبر. اور آپ نے حضرت بلال کے اوپر جو ظلم و ستم علماء سے سنا ہوگا جی کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتے تھے، سینے پر بھاری اللہ پتھر اکبر. پتھر رکھ. رکھ دیتے تھے اور انگاروں تک پہ ان کو لٹایا، اللہ جس سے ان کی جلد جو تھی وہ جل جاتی تھی اللہ اور چربی نکل آتی تھی، اس چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. اللہ. تو ایسے ایسے ظلم و ستم کا شکار انہوں نے مسلمانوں کو بنایا. جی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. بہت تو بہتر. پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ ہجرت کری. بہت بہتر. حضور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح استقبال کیا گیا؟ مدینے والے تو حضور کی آمد کے مشتاق تھے سبحان اور اللہ. انتظار کر رہے تھے ان کی جو عقیدت اور محبت صحابہ کی. واہ. جو صحابہ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے جی اور وہ تو حضور سے شدید محبت کرتے ہی تھے، لیکن انصاری صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، جی جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ الگ، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی حضور کی محبت میں گرفتار تھے. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ سے پہلے مقام قبا صحیح وہاں آپ تشریف فرما ہوئے. صحیح. اور وہاں پر جب تشریف فرما ہوئے تو پھر وہاں پہ آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی جی اور مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ بھی لیا. جی حضور نے فرمایا کہ یہ ہم نے جو ہے اس کا بنیاد تقوی پر رکھی. سبحان اللہ. تو اس وقت یہ جو علاقہ تھا یہ مدینے سے باہر تھا. واہ. اب تو مسجد قبا جو ہے وہ مدینے کے اندر ہی ہے، جی جن میں شامل مدینے کی زیارتوں میں اس کو شامل کرتے ہیں. واہ. تو بہرحال وہاں پہ حضور نے قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ آپ تشریف لائے. صحیح. تو روزانہ مدینے والے جو تھے وہ اس راہ کو تکتے تھے سبحان کہ جو اللہ. مدینہ کے آنے کی طرف جو جی راستہ تھا واہ. کہ کہیں سے ہمیں نظر آئے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو روزانہ صبح وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، جی درختوں پہ چڑھ جاتے تھے، واہ. دور دور تک جہاں تک نظر آئے جی تو دیکھیں. اور جب صحیح. حضور تشریف لائے ہیں پھر انہوں نے فقید المثال استقبال کیا. بنی نجار کی بچیوں نے جو جی استقبال کیا، یہ بنی نجار جو تھا یہ حضور کا ننیال تھا، سبحان اللہ. یعنی حضور کے ننیال والے جو ہے جی اس بنی نجار کے قبیلے سے تھے. صحیح. تو انہوں نے یہ بھی واسطہ دیا حضور کو واہ. کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ننیال والے ہیں، ہم تو ماموں ہیں، آپ سبحان ہماری اللہ. یہاں قیام کر لیں. سبحان اور اللہ. ماں کی جو بچیاں تھیں انہوں نے دب بجا کر آپ کا تالا استقبال البدر کیا. علینا من سنیات الوداع سبحان یہ اللہ. پڑھا اور حضور کے استقبال کے نغمے گئے. واہ واہ واہ. تو اس طرح استقبال کیا سبحان اور اللہ. سرکار نے پھر وہاں سکونت اختیار فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان جو اللہ. ہمیں سیرت النبی میں ملتا ہے کہ انہوں نے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے استقبال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشامد کرتے رہے اور عرض کرتے رہے یا رسول واہ. اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئیے، سبحان اللہ. یا رسول اللہ سبحان ہمارے یہاں آئیے. ہر صحابی چاہتا تھا کہ ہمارے گھر جو ہے انصاری صحابی کے ہمارے گھر رک جائیں. واہ. اور کوئی جو ہے پیشکش کرتا تھا حضور جتنے مہمان آ جائیں گے وہ بھی ہے آپ کے ساتھ رک سکتے ہیں، سبحان اللہ. کتنا بڑا ہمارا گھر ہے. واہ مطلب واہ. مختلف طریقوں سے کسی طرح حضور راضی ہو جائیں اور یہ میزبانی کی سعادت ہمیں مل جائے. سبحان اللہ. سرکار نے سبحان فرمایا کہ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی قصبہ جو ہے اللہ. جی یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہی میرا قیام ہوگا، واہ. وہیں پر میرا قیام ہوگا. جی تو یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جی. صحابہ جو ہے اس اونٹنی کو گھاس دکھایا کرتے تھے سبحان کہ یہ اللہ. گھاس دیکھ کے شاید ہمارے طرف آ جائے اور ہمارے واہ. گھر کے آگے بیٹھ جائے. واہ واہ. تو یہ عقیدت محبت سے آپ اندازہ لگائیے جی کہ ان کا جو ہے استقبال کا انداز کیا ہوگا. جی ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہے عشق بڑھ جاتا ہے، جی تو ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا. جی پھر حضرت ایوب انصاری جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار نے قیام فرمایا. صحیح. اونٹنی وہاں قریب میں رکی اور پھر آپ حضور نے وہاں قیام فرمایا. واہ. تو اور پھر ظاہر ہے کہ
صحابہ جو تھے وہ اتنے خوش تھے کہ ہم روزانہ جو ہے اٹھیں گے تو پہلے حضور کے چہرے کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، حضور کی سبحان زیارت اللہ. کریں گے، یہ ان جی کے لیے سعادت تھی. جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، واہ. حضور کے بتائے ہوئی عبادت کریں گے. جی. تو یہ عقیدت محبت ان کی تھی. واہ. اور جب حضور تشریف لے آئے مدینے میں تو جی. یثرب جو تھا پھر مدینہ بن گیا. سبحان جو اللہ، بیماری کی سبحان جگہ اللہ. تھی پھر جی. وہ شفا ہی شفا تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی کیا حالت تھی، اور آپ کی تشریف آوری اور قیام کے بعد مدینہ منورہ کس طرح تبدیل ہوا؟ مدینہ منورہ جو ہے وہ پھر شفا کی جگہ بن گیا. یثرب سبحان جو اللہ. بیماری کی جگہ تھی وہ شفا اللہ. بن گئی. سبحان اللہ. اور سرکار سبحان نے اللہ. مدینہ کے متعلق فرمایا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضور ایک مہم سے واپس تشریف لا رہے تھے صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنے چہروں پر نقابیں باندھ دی کیونکہ مٹی اڑ رہی تھی، ریت اڑ جی رہی تھی، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. جی سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے جی. کہ دیکھو اپنے چہروں سے نقابیں ہٹا لو، سبحان مدینے کے اللہ. خاک بھی خاک شفا ہے. سبحان اللہ. تو وہ سبحان مدینے اللہ. کی تو خاک بھی خاک شفا ہو گئی ہے. واہ. کس وجہ سے؟ کہ حضور کے قدموں کی برکت سے. سبحان اللہ. حضور نے سبحان فرمایا کہ مدینہ والوں سے محبت کرو، اللہ. واہ. اگر کسی نے مدینہ والوں کو تکلیف پہنچائی وہ ایسے ختم ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گل جاتا ہے. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائیے. واہ. اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں ہی مرے، واہ. واہ. اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں خود کروں. تو یہ تمام فضیلتیں جو مدینے کی جی کو حاصل ہوئی ہیں جی. تو یہ سرکار کے قدموں کی برکت سے ہوئی. بے شک بے حضور شک. نے فرمایا کہ اس کے سرحدوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں. سبحان تو یہ اب اللہ. مدینے کے اندر کوئی ایسی بیماری یعنی طاعون وغیرہ داخل ہی نہیں ہو سکتی. صحیح. تو یہ تمام برکتیں نعمتیں سرکار کے قدموں کی کا صدقہ. بہت اب آپ بہتر. جائیں، اگر مکے جائیں گے یعنی عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں تو جی. مکے بھی جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں. بے شک. تو مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جلال محسوس ہوتا ہے، بے اور شک. مدینے میں جائیں تو ایک دم ٹھنڈک میں آ جاتا ہے بندہ. سبحان اللہ. تو سبحان مدینہ اللہ. جو ہے وہ ہر مومن کی دل کی جو ہے جان ہے، اور مدینے کی ایک الگ ہی جو ہے وہ شان ہے واہ. کہ جب مومن مدینے کا نام سنتا ہے آہا. تو اس کی کیفیت دل کی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں برکتیں نعمتیں نازل فرمائی. سرکار نے بہت فرمایا کہ اے الہ العالمین جس طرح تو نے مکے میں برکتیں نعمتیں نازل فرمائی جی حضرت ابراہیم کی دعا سے، جی. تو اب تو مدینے میں اس سے زیادہ برکتیں سبحان اور اللہ. نعمتیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ. تو یقیناً حضور کی اپنا دعا جو ہے بے وہ شک. تو مقبول ہی مقبول ہے، وہ بے رد نہیں شک. ہو سکتی. بے شک. تو مدینے میں حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ برکتیں نعمتیں ہیں تو مدینے میں ہیں. بہت بہتر حضور، بہت بہتر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ اسلام کی ایک عظیم فتح ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں. یہ بڑی عظیم فتح ہے جس آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ وہ فتح ہے کہ جس کے اندر جنگ ہی نہیں ہوئی. واہ واہ. سبحان جتنے بھی اللہ. غزوات ہوئے جیسے پہلا جو غزوہ ہے جی غزوہ بدر، جی غزوہ احد، جی جنگ حنین، جنگ تبوک، جی جس میں بھی جو ہے مسلمان گئے جی. تو ظاہر ہے کہ وہ کفار سے باقاعدہ جنگ ہوئی. لیکن صحیح. فتح مکہ ایسی فتح تھی کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں کا جب مکے کی طرف آیا واہ. تو اللہ رب العزت نے ایسا ان پر رعب اور دبدبہ طاری کر دیا سبحان کہ ان میں اللہ. لڑنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. واہ واہ واہ. اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بہترین مظاہرہ بھی یہاں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سرکار نے جب مدینے میں مکے میں داخل ہوئے جی تو روایت میں آتا ہے کہ جو ہے سرکار نے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا، اتنا جھکایا کہ اونٹ کے کجاوے سے لگ گیا. سبحان اللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فاتح جی اس شہر میں داخل ہوتا ہے جس کو وہ فتح کرتا ہے جی. تو اس کی گردن اکڑی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی. عجیب غرور تکبر کا پیکر بن کے وہ داخل ہوتا ہے. جی. لیکن یہ سرکار کی شان تھی کہ اس وقت بھی وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے سبحان اور اللہ. اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا، ایک جو ہے غرور تکبر کا پیکر نہیں بن کے جی. بلکہ عاجزی اور انکساری کے اظہار کرتے ہوئے حضور مکے میں داخل ہوتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ کے سامنے تمام جو مجرمین، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جی. مسلمانوں پر انہوں نے کیسے کیسے ظلم کیے، بالکل. حضرت بلال کے اوپر جو ظلم کے واقعات اور جی. دوسرے صحابہ پہ، وہ سب مجرم کی حیثیت سے موجود تھے. اللہ. اور صحابہ بھی غصے کی کیفیت میں تھے، آج ہم جی. ان سے بدلہ لیں گے. واہ. سبحان صرف اللہ. حضور کے اشارے کی دیر تھی.
بے شک لیکن میرے آقا حضور پر نور صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کی آواز جب مکے میں گونجتی ہے تو یہ گونجتی ہے کہ آج مکے میں کسی کا خون نہیں بہا جائے گا، واہ واہ. آج امن کا دن ہے. سبحان جو اللہ. جو ہے ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے، واہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، واہ. جو سبحان ہتھیار اللہ. رکھ دے اس کے لیے بھی امان ہے. سبحان اللہ. سرکار نے امان جو ہے ان کافروں میں اور دشمنوں میں تقسیم فرما دی سبحان کہ اللہ. سب کے لیے ہی مکے کو امن بنا دیا واہ. کہ کسی کا خون بہایا ہی نہیں جائے گا. سبحان یہ اللہ. اخلاق کا ایسا زبردست مظاہرہ تھا جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا، بے شک کہ جب بے آپ شک. جو ہے اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیں جی. پھر آپ کو اختیار بھی ہو کہ اس سے اچھی طرح بدلہ لے سکتے ہیں، اس وقت ان کو معاف کر دیا جائے. صحیح. اور پھر اس معافی کا نتیجہ کیا ہوا واہ. کہ صحابہ نے کے جوش و جذبے بھی ٹھنڈے ہو گئے. وہ تو صحیح. سرکار کے ایک اشارے کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور واہ. کیا اشارہ فرما رہے ہیں. سبحان جب حضور اللہ. نے معاف کر دیا تو صحابہ نے بھی معاف فرما دیا. بے شک. اور پھر ہوا یہ کہ گروہ کے گروہ کفار کے دائرہ حضور کی اسلام میں خدمت داخل. میں آتے اور دار اسلام میں داخل ہوتے سبحان اللہ. حضور کے یہ سبحان اللہ. اخلاق کا مظاہرہ دیکھ کر. واہ تو واہ. آج لوگ واہ. کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ دہشت گرد مذہب ہے، یہ اللہ. دین جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. جی. ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. بے شک. حضور نے ایسی مثال قائم کر دی اور واہ. سرکار کے بعد بھی جی. جب بھی مسلمانوں نے جو بھی بول کیا کوئی شہر فتح کیا جی. وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا، سبحان بلکہ اللہ. اور جتنے بھی ادیان کے ماننے والے تھے ان کی عبادت گاہوں کو بھی محفوظ رکھا. واہ. جو مقابلے پہ آئے صرف ان سے جنگ کری، صحیح. نہ عورتوں کو نہ بچوں کو نہ بڑوں کو کسی کو قتل نہیں کیا، واہ. بلکہ ان کو مذہبی آزادی بھی دی. سبحان یہ اللہ. تو کفار کا طریقہ ہے کہ جب یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. جب انہوں نے اللہ. بیت المقدس پہ قبضہ کیا جی. تو وہاں پر بھی مسلمانوں کو قتل عام کیا. اللہ. اور دور حاضر میں ہم دیکھیں افغانستان کی جنگ دیکھ لیں، جی. عراق کی جنگ دیکھ لیں، لیبیا فلسطین میں میں. دیکھ لیں، جی. کس طرح وہاں پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا. اللہ. صرف جو ہے عراق میں جو ہے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. تو فتح مکہ جو ہے وہ اسلام کے ایک عظیم فتح تھی، اور بے شک. اس میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ اسلام علیہ کا وسلم. وہ کردار کفار کے سامنے رکھا واہ. کہ جس کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوران ہونے والے چند بڑے غزوات اور مہمات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو جنگ بدر ہے، جنگ صحیح. حنین ہے، جنگ احد ہے، اور جنگ تبوک وغیرہ ہے. یہ وہ غزوات ہیں کہ جن میں حضور نے کچھ شرکت بھی فرمائی، صحیح. اور جس میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی اور اس کے بعد جو ہے اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس اس مقدار میں نہیں جو مقابل کے پاس ہوتا. جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے بھی نوازا. سبحان جنگ اللہ. احد میں جو چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جی. شکست ہوئی، جو حضور نے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا جی. کہ یہاں پر یہ تیر انداز کھڑے رہیں گے جب تک میں اشارہ نہ کروں، جی. نہیں ہٹنا. جی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح حاصل کر چکے ہیں اور کافر بھاگ رہے ہیں، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اللہ اکبر. اور پھر کفار نے پیچھے سے حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو اس میں کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا. اللہ. تو یہ اہم جو ہے غزوات ہوئے حضور کے دور میں. صحیح. اور اس میں جو صحابہ کرام نے بڑی جو ہے جرأت کا مظاہرہ کیا، سبحان اللہ. اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے شک. اسلام کے لیے وہ لڑے اور شہادتیں حاصل کریں. بہت بہتر. انہی صحابہ کی شہادتیں اور انہی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے. حضور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسے تربیت فرمائی؟ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب امن قائم ہو گیا، جی. اب وہ جو ہے کیفیت نہیں جو مکے میں تھی، جی. تو اب حضور نے جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا. صحیح. مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور پھر وہاں پر ایک چبوترا اصحاب صفا کا جی. چبوترا جو آج بھی موجود ہے مدینے میں، بالکل. تو وہ بنایا گیا. وہ ایک جو ہے یہ آپ سمجھ لیں مدرسہ، اسلام صحیح. کا پہلا مدرسہ. جی. تو وہاں پر جو ہے کم و بیش 70 صحابہ ہر وقت موجود ہوتے. سبحان اللہ. سرکار جو ہے وہ حجرے سے باہر تشریف لاتے، جی. پھر ان میں جو ہے وہ تبلیغ فرماتے، ان کو دین کی باتیں بتاتے. بہت آج بہتر. جو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس فقہ موجود ہے، جی. ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، جی. ہمارے پاس جو تفسیر ابن عباس اور دوسری، تو یہ تمام جو دینی معلومات اور دینی خدمات اور احادیث کا
جو ایک مجموعہ ہم تک پہنچا ہے تو وہ اصحاب صفحہ کی وجہ سے، سبحان کہ اللہ، وہ حضور سے سبحان سنتے اور لکھتے. حضرت بے ابو شک. ہریرہ جی. رضی اللہ تعالیٰ چلا عنہ، ہو. بالکل. جو وہ بھی اصحاب صفحہ میں سے ہیں جن سے جی. سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں، بالکل. فرماتے ہیں کہ میری یادداشت بڑی کمزور تھی، مجھے کوئی صحیح. چیز یاد ہی نہیں رہتی تھی. اللہ تو میں اکبر. ایک دن حضور کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور چلو. میری یادداشت بڑی کمزور ہے، مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ. سبحان اللہ. فرماتے میں نے اپنے دامن آگے کر دیا واہ. تو سرکار نے اس طرح جیسے کوئی چیز اٹھائی اور میرے دامن میں ڈال دی. سبحان اللہ. 3 مرتبہ ایسا کر کے ڈالا، فرمایا جاؤ اب ہم نے تمہیں جو ہے نا عطا کر دیا، اب کچھ نہیں سبحان بھولو گے. اللہ. سبحان حضرت اللہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں جو کچھ سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے آپ سبحان سے اللہ. حدیثیں سب سے زیادہ مروی ہیں. جی. تو ان صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں بے اسلام کے شک. لیے. بے یہ شک. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے تمام چیزوں کو، بلکہ یہ جو ہے بھوکے رہا کرتے تھے. کیونکہ جی. ظاہر کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، بالکل. صرف ان کا مقصد تھا اسلام کی معلومات اور اسلام کی جو ہے تبلیغ میں حصہ لینا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تعلیم جو ہے صحیح. حضور سے حاصل کرنا. تو ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے. تو صحیح. صحابہ کرام جو ہے وہ ان لا کر کھجور کے خوشے مسجد میں خاموشی سے لٹکا دیتے تھے، جی. کچھ کھانا رکھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ کھا لیں. جی. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وسلم. جو ہے طعام کا انتظام فرماتے، واہ. تو تب وہ کھاتے کھانا. سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے ان صحابہ نے حضور سے تربیت حاصل کری، سبحان اپنی اللہ. بھوک کی قربانی دی، اپنے گھر کی قربانی دی، واہ. اپنے لباس کی قربانی دی. واہ. کوئی دنیاوی آسائش ان کو میسر نہیں تھی، صحیح. لیکن دین کو سیکھنے کا شوق اور آگے دین کو پھیلانے کا شوق، جی. اس نے ان کو حضور کی خدمت میں رہنے پر مجبور کیا. اور پھر یہ ان کی سعادت تھی کہ وہ ہر وقت حضور کی زیارت کرتے تھے سبحان اور اللہ. سرکار سے دین کی باتیں سیکھتے تھے. واہ. سبحان اللہ. حضور آج کل حقوق نسواں کا بڑا شور اور چرچا ہے، تو اسلام سے پہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ روا رکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عورتوں کو کیا مقام عطا ہوا؟ ہاں، یہ آج کل کا بڑا عجیب مطالبہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام نے جو ہے عورت کے حقوق کو غصب کر لیا. اللہ. اس قسم کا پروپیگنڈا سوشل جی. میڈیا پہ اور چینلز پہ بیٹھ کر کچھ جو ہے اینکرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی. کچھ کبھی عورتوں عورت کو، مارچ ہوتا ہے. اس طرح کی عورتوں کو بلا لیا جاتا ہے جی. کہ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں. جی. حالانکہ اسلام کے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. بے اور پھر شک. اسلام سے پہلے کے واقعات کو دیکھیں جی. کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا. بالکل. ایک تو بچپن کی، یعنی بچی جب ہوتی تھی تو اس کو ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. پھر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو آبادی سے دور ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا. اللہ. اس کی کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں رہتی تھی. جی. اور اسی طرح یہ کہ کبھی مجبوری ہوتی تو اپنی ماں کو بھی بھیج جاتے تھے اللہ لوگ. اکبر. اسلام سے پہلے عورت کا یہ حال تھا کہ اس کا مستقل استحصال ہوا کرتا تھا، اور کوئی حق اور حقوق کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اللہ یہ اکبر. اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو عزت کا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ صاحبزادے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ. جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو جی. حضور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے. سبحان اللہ. حضور سبحان نے اللہ. جو ہے ایک بیٹی کو عزت دے کر بتایا کہ بیٹی کی عزت و حرمت ہے کیا. سبحان اللہ. ان سے پیار کر کے، ان سے محبت کر کے بتایا واہ. کہ بیٹیاں کا جو ہے کس طرح جو ہے استقبال کرنا چاہیے، کس طرح تربیت کرنی چاہیے. سبحان میرے اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بیٹی کی تربیت کی جی. اور اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیا جی. تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. سبحان اللہ. دونوں انگلیاں سبحان ملا کے اللہ. حضور فرماتے ہیں. واہ. واہ. اور صحابہ نے کیا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کو وہ بھی اسی طرح. سبحان اللہ. تو اپنی یعنی بیٹی کو اس مقام کو اور مرتبے تک پہنچانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بے اور یہ شک. ہمارا دین بتا رہا ہے. بے اور شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ رکھا، جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. نے پانی پیا اور پھر سرکار نے ان سے پانی طلب کیا. صحیح. تو انہوں نے پانی جب پیش کیا تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تم نے کس طرف سے منہ لگا کے پانی پیا ہے، سبحان میں بھی اللہ. ادھر سے منہ لگا کے پیوں گا. سبحان اللہ. یہ اپنے زوجہ سے جی. محبت کا اظہار کرنا اور اس واہ. طرح طریقہ، یہ سب کون بتا رہا ہے؟ بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بے رہے ہیں. شک. جب بے آپ شک. نے اسلام کی
تبلیغ کی اور بتایا تو بتایا کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے. سبحان آپ نے اللہ. اپنے ازواج کو عزت دے کر بتایا کہ بیوی کی عزت کیا ہے. واہ. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں نماز پڑھا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز توڑ کر اس کی خدمت میں پہنچوں. سبحان تو اللہ. حضور جو ہے ماں کی عزت بھی بتا رہے ہیں. واہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں. جی. سرکار اپنی نشست سے اٹھ گئے، سبحان کھڑے اللہ. ہو گئے اور واہ. ان کو لا کر اپنی نشست پر بٹھایا، اپنی کالی کملی بچھا دی. واہ. اور پھر جب تک وہ موجود رہے حضور ان سے گفتگو کرتے رہے. واہ. اور اس کے بعد جب گفتگو ختم کرنے کے بعد وہ اٹھی تو حضور بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دروازے سبحان اللہ. تک ان کو چھوڑنے چھوڑ کے لیے کے چلے آئے. گئے. واہ. جب واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون مقدس خاتون تھیں واہ. جن کا آپ نے استقبال کیا، جن سے جب تک وہ گفتگو کی تو کسی سے نہیں کی، واہ. تو یہ واہ. کون سی خاتون؟ فرمایا کہ یہ میری دائی حلیمہ تھی. سبحان تو اللہ. حضور سبحان اللہ. اپنی دائی حلیمہ جو رضائی ماں تھیں حضور جی. کی، ان کا حضور نے عزت کر کے اور احترام کر کے بتا دیا کہ واہ. جب رضائی ماں کی اہمیت ہے تو جی. پھر سگی ماں کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. ان کا احترام سبحان ہم پر اللہ. لازم ہے تو پھر سگی ماں کا احترام کا کیا عالم ہوگا. بے شک. تو بے اللہ شک. تعالیٰ نے تو جو ہے اسلام کے ذریعے عورت کو یہ عزت اور حرمت عطا فرما دی واہ. کہ جو جنت آسمانوں پر ہے اس کو ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ سبحان سب اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا جو ہے لائے ہوئے دین کی وجہ سے ہے. بے شک. اور آج جو یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں جی. تو افسوس بھی ہوتا ہے اور جو ہے حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ اتنے دین سے ناواقف لوگ ہیں، جی. کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں جی. لیکن جانتے ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. بے شک. ہمارے دین نے عورت کو کیا عزت عطا فرمائی ہے. بے آج شک. یورپ کی طرف چلے جائیں جی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں عورت کو کھلونا بنایا ہوا ہے. ایسے ہی حضور. وہاں اس کی حرمت کے کوئی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے. بالکل. یہ اسلام ہی ہے جو عورت کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، جی. اس کی حرمت کی بھی حفاظت کرتا ہے جی. اور اس کے ساتھ سلوک کا بھی درس دیتا ہے کہ کس واہ. طرح کا سلوک کرنا چاہیے. واہ. سبحان تو اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے حقوق نسواں جی. اسلام نے عورت کو دیے ہیں جی. ان پر غور و فکر کریں، وہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اسلام کی تبلیغ و فروغ میں کیا کیا کردار ادا کیا؟ صحابہ کرام کے میں نے جیسے آپ کو بتایا اصحاب صفا کا کردار، جی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جنگ اور بہادری کے ذریعے جی. اسلام کو پہنچایا. واہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ جب جاتے کسی علاقے میں جی. تو ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہوتی اور ایک ہاتھ میں قرآن. واہ. سبحان اللہ. تو جہاں پر تلوار کی ضرورت پڑتی اور دشمن سامنے ہوتا تو تلوار سے مقابلہ کرتے، واہ. اور جہاں پر تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں قرآن پیش کر دیتے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے جو ہے اسلام کی جو خدمت کی وہ اپنے کردار سے کی، واہ. سبحان اپنے اللہ. گفتار سے کی، واہ. اپنے جو ہے عادات سے کی کہ اسلام جو ہے ان کی ذات میں نظر آتا تھا. سبحان اللہ. تو سبحان آج اللہ. جو ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے اسلام دکھاتے تھے سبحان اللہ. اور آج ہم صرف اسلام بتاتے ہیں. اللہ. یعنی جب کافر ہمارے کردار کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں جی. کردار میں ہمارے اسلام نظر نہیں آتا. ایسے ہی. قرآن کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن حضور جو تعلیمات دے گئے آج ہم اس سے دور ہو گئے. اللہ. تو ہم اسلام بتاتے تو ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، لیکن وہ چیز ہمارے کردار کے اندر نظر نہیں آتی. صحیح. تو آج کا جو حال ہمارا ہے جی. کہ ہر طرف اسلام یعنی مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، ذلیل جی. ہو رہا ہے، جی. اس کی وجہ صرف یہ ہے. بہت آج بھی بہتر. اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اسلام کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اپنے اوپر اسلام کو کیسے طاری کرا. بہت بہتر حضور. بہت بہتر. حضور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے مذاہب کے لوگوں مطلب جیسے یہودی، عیسائی اور بت پرست تھے آپ کے دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت ہے کہ جو ہے صحابہ نے بھی اور مذاہب کا احترام کیا، جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام فرماتے تھے. واہ. کافر سبحان بھی اللہ. آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو عزت و احترام کے ساتھ جو ہے واہ. مہمان بھی رکھتے، سبحان اور اللہ. ان حسن اخلاق جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جی. کفار کے ساتھ
جو حضور نے مکے میں جی اعلان کر دیا کہ آج امن کا دن ہے، واہ تو یہ سلوک جو ہے حضور ہی کا تھا بے کفار کے شک ساتھ۔ بے آپ شک چاہتے تو ان کا قیام کر دیتے، جی وہ تمام لوگ مجرم کی حیثیت سے موجود تھے، صحیح جنہوں نے مسلمانوں کو گھر سے نکالا، جنہوں صحیح نے ان کے مکانوں پہ قبضے کیے، جنہوں نے ان کی دولت کو چھین لیا، روزگار چھین لیا بالکل اور ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ آج تو وہ سب سامنے مجرم تھے، جی لیکن حضور نے جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے اور بتایا کہ جب تم فاتح بن جاؤ تو پھر ظلم و ستم نہیں واہ بلکہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، سبحان اللہ اور یہ اخلاق کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں ہی نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضور۔ خطبہ حجت الوداع کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام اپنی امت کو دیا؟ خطبہ حجت الوداع جو ہے جی وہ ایک جو ہے ہمارے لیے ایک اتنا بڑا پیغام تھا جی اسلام پر عمل کرنے کا۔ یہ بالکل سمجھ لیں آپ کہ اس میں سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا۔ پہلے تو آپ نے تمام صحابہ کو گواہ بنا دیا اور پوچھا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تو کیا تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سبحان تمام اللہ صحابہ جو موجود تھے ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک۔ بے شک پھر حضور سبحان نے اللہ ہمیں ایک اسلام کا جو ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے جی بتایا کہ اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں، بے شک بے شک عجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ بے شک تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سب ایک ہو۔ ایسے ہی تو یہ قبائل یہ سب تو ہماری پہچان کے لیے ہیں، جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو صرف تقوی والا سب سے زیادہ بلند ہے۔ واہ تو واہ حجت الوداع جو ہے ہمارے دین کا ایک نچوڑ ہے۔ صحیح اگر ہم اس خطبے کو ہی سمجھ لیں اور صحیح طرح اس پہ عمل کر لیں واہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دین پر صحیح طرح عمل ہو سکتا ہے۔ سبحان اپنے اللہ دل سے غرور تکبر نکال دیں، خاندانی رونت نکال دیں، اپنی جو ہے نسب کا جو ایک وقار ہے اس کو اپنے دل سے نکال کر ایک عام آدمی بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں کہ صحیح رب العالمین جو ہے وہ ہمیں جو ہے تقوی کی وجہ سے قبول فرمائے، اپنے سبحان اندر اللہ تقوی پیدا کریں۔ سبحان اللہ تو اس خطبہ حجت الوداع کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک تم کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام کے سوالات یہاں تک ختم ہوئے۔ ہمارا آج کا پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو کافی اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو نئے آنے والے ہیں وہ سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔